حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس ہماری نورانی بزم میں تشریف لا کر یقیناً ہماری اس بزم کی رونق کو دوبارہ کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ اور میں بغیر کسی تمہید کے ہمارے محترم ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کہ سرکار جنہوں نے اپنے اخلاق کی خوشبو سے اردو فاؤنڈیشن کے صدرنگ گلدستے کو معطر کر دیا ہے۔ بے شک بے شک بے ماشاء شک اللہ ماشاء محترم اللہ ڈاکٹر قمر اللہ عابدی صاحب، ماشاء اللہ ذرا بواز نوازی بلند نعرے محمد علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ جمیعا۔ السلام وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آج آمین آمین دسمبر کو الصالحین آمین ثم آمین بطفیل شاہدہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے علیہ آج السلام۔ دسمبر درس نمبر 29 میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ جزاکم مشکور ہیں حجت الاسلام سید ریحان حیدر جزاکم اللہ کا جزاکم کہ وہ پابندی سے اس عالمی درسگاہ میں درس دیتے ہیں، اور یہ ہفتہ سبحان اللہ پروگرام برائے تحصیل علم و معرفت جاری ہے۔ یہ بابرکت ماشاء دروس جہاں قلوب کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں، وہیں ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اللہ بے شک بے بے شک شک بے شک بے شک اور ہمارے لیے بہترین تزکیہ نفس کا وسیلہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے بے شک شک بہرحال بے شک اور آمین آمین اور آمین۔ اس کا صحرا ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے سر ہے۔ بے شک نئی بے سبیل شک بے شک بے سبیل شک بے کا شک افتتاح کیا ہے، اور یہ سبیل جاری ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سبیل جاری و ساری انشاءاللہ 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 ظہور امام تک رہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج کی خاص بات یہ ہے کہ ماسٹر علی عظیم یہ ہمارے ننھے قاری ہیں، یہ کلام پاک سے اس درس کو شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد سرکار کا درس ہوگا، اور بعد میں آخر میں اسی درس سے متعلق کچھ سوالات رہیں گے جو آپ حضرات کے رہیں گے۔ ہم آپ سب کے مشکور ہیں کہ آپ بر وقت تشریف لاتے ہیں اور پابندی سے تشریف لاتے ہیں اور اس کو منور رکھتے ہیں۔ بس یہ ماشاءاللہ قاری صاحب کے والدین کے بارے میں ضرور بتائیں، خوش قسمت والدین کے بارے میں۔ بے شک بے شک بے شک، جب ہم آپ پھل دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس درخت کتنا بہترین ہوگا۔ واہ واہ بے واہ، شک بے شک بے سبحان اللہ شک بے سبحان شک۔ کیا بات جی سرکار جی سبحان سرکار۔ اللہ تو ایک سورہ فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں اس درس اللہم کو، صلی علی جس میں آپ تمام مومنین و مومنات کے مرحومین اس میں شامل ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی درس بالخصوص بانی اور درس خصوصاً بانی درس منصور حیدر صاحب، معافی چاہتا ہوں میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ آج کے اس بہترین درس کے بانی علی جناب منصور حیدر صاحب اور ان کی فیملی ہیں، اور ان کے بسم اللہ الرحمن خصوصاً الرحیم ان کے مرحومین کو آپ اس میں شریک فرمائیں۔ مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ الرحمن صراط الذین انعمت السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء جیتے اللہ رہیں، جیو سلامت خوش رہیں، رہو، آپ کے والدین سلامت اللہ رہیں، آپ کو بہن بھائی قربان سلامت جائے۔ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاء اللہ صدق اللہ العظیم، بہت ماشاء اچھے، زندہ باد۔ ویری گڈ بوائے، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اب سرکار حجت ماشاء الاسلام اللہ۔ سے ماشاء اللہ۔ دس برسہ گزارش ہے کہ وہ اپنا درس شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ بہت ہی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سلمہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سورہ الحمد کی برکتوں سے اس بچے کی زندگی میں اور حیات میں چار چاند لگائے انشاءاللہ، آمین اور ان آمین کے والدین آمین کو ان کے لیے سرمایہ قرار فرمائے انشاءاللہ۔ قرآن مجید آمین کو آمین ہمیشہ آمین۔ ہمیشہ کے لیے نور
بنا کر کے پیش کرائے خدا عالم انشاءاللہ۔ الہی بہت اچھا آمین، لگا الہی کہ آمین۔ چھوٹا بچہ اتنے حوصلے کے ساتھ ہے، پروردگار سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی قرآن الہی آمین، مجید الہی آمین۔ جو ہے وہ اپنے دامن میں خود روشنی لیے ہوئے، نور لیے ہوئے، اس کا نام ہی نور رکھا گیا ہے اور ذکر رکھا گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسا روحانی نور ہے کہ انسان کو کہیں بھی اگر سکون نہ ملتا ہو تو تلاوت کلام پاک کرنے لگے سبحان تو اس اللہ۔ کی روشنی میں ماشاءاللہ سے بے شک انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، ہے بے اور شک، یہ ایک بے ایسا شک۔ ذہنی سکون ہے کہ خدا عالم اپنی خاص نظر، اپنی خاص نگاہ جو ہے، نگاہ کرامت اور نظر کرامت جو یطمئن ہے وہ اپنے القلوب، بے شک بندوں کی طرف رکھتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آج کے ہمارا مخرج نمبر 11 میں را کا مخرج ہے کہ ہم رے کو کیسے ادا کریں گے۔ یہ رے کا جو لفظ ہے پیج نمبر 19 پر ہے، یہ ہمارا آج کا جو درس ہے، اور اس میں ہم اردو زبان میں تو رے کہہ دیتے ہیں لیکن عربی زبان میں اس کا مخرج جو ہے وہ را ہوتا ہے۔ جب ہم زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ کچھ پشت زبان جب ثنایا، رباعی اور انیاب، یعنی جو سامنے کے جو دانت ہیں 1 2 3 جو رائٹ طرف چلیں گے ہم، تو 1 2 3 یہ جو 3 دانت ہیں ان میں ثنایا، رباعی اور انیاب کہلاتے ہیں یہ دانت جو ہیں۔ جب زبان کا اگلا حصہ یعنی ان 3 دانتوں کے جب مسوڑوں سے لگے گا تو رے ادا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ یہ جب کبھی بھی را کہیں گے تو آواز تھوڑی سی بھاری ہوگی، جو زبان کے سائڈ کا حصہ وہ اوپر جا کے لگتا ہے ہلکا سا، الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اردو زبان میں کہیں گے تو وہ اردو زبان میں مزہ نہیں آتا، جو را کو را کہیں گے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحیم کہیں گے، رحیم نہیں کہیں گے، رحیم۔ ہلکا سا راہ پہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی چیز کو موٹا پن کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو ہماری زبان کے آگے کا حصہ جو کروٹ والا ہے، اوپر کے 3 دانت جو ہیں جو بالکل سینٹر میں اس کے رائٹ والے 1 2 3 یہ 3 دانت جو ہے اس کی جڑوں سے جا کے جب لگے گا تو را ادا ہوتا ہے۔ الرحمن، الرحیم، رحمان، رحمت، یہ تمام الفاظ جو ہیں ادا کرتے وقت ہمارا انشاءاللہ جب مخرج ہم ادا کریں گے تو ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہماری زبان کا حصہ جو ہے وہ مسوڑوں سے جا کر کے ملے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم چونکہ را تک پہنچ گئے ہیں تو اب را کا مخرج ہمارا ادا ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر میں جائیں گے سورہ الحمد کی، کیونکہ بچے نے سورہ الحمد کی تلاوت کی ہے، لہذا ہم سورہ الحمد کی تفسیر کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں بات کو پیش کریں گے، اور ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے آپ کی خدمت میں کہ سورہ الحمد کی تفسیر کے اندر کتنے اسباب اور کتنے فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو سورہ کی تلاوت ہم نے آپ نے سب نے مل کے کی ہے، ہم جو ہے دعا کرتے ہیں کہ محترم جناب منصور صاحب کے جو مرحومین ہیں اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ دیکھیے الہی آج آمین۔ چونکہ جب ہم نے ابتدائی کی ہے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کر دوں تفسیر کے اعتبار سے۔ جو لغت میں تفسیر کا معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا، لغت سبحان میں اللہ۔ جو ڈکشنری میں ہے وہ یہ ہے کہ چہرے سے نقاب ہٹائی جائے۔ تو کیا قرآن کے اوپر نقاب پڑی ہوئی ہے جس کو ہم ہٹانا چاہ رہے ہیں تفسیر کے ذریعے سے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چہرے سے نقاب کو ہٹا دینا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے چہرے پہ کوئی نقاب نہیں ہے، یہ تو ہم ہیں جن کے چہروں پر نقابیں پڑی ہوئی ہیں کہ قرآن سبحان کتنا اللہ، عمیق ہے، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ۔ بات ہے، کیا بات، قرآن میں ماشاء کتنی گہرائیاں ہیں، قرآن کتنا ڈیپ ماشاء میں جا کے اللہ، بات ماشاء کرتا اللہ، ہے۔ ماشاء تو اللہ۔ ہمارے چہروں پہ نقاب ہے اور ہم اپنے چہروں کے نقاب ہٹاتے ہیں تفسیر کے ذریعے سے، اور ہماری عقل اور ہوش کی نگاہ سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ہوش میں اور اس عقل میں آ جائیں کہ جو قرآن ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔
کیونکہ قرآن کی خاصیت میں ایک یہ بات بھی ہے کہ قرآن تو خود ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے. ہم جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ایک آیت دوسری آیت کی بھی تفسیر کر دیتی ہے، لیکن وہ موضوع ہمارا یہاں کا نہیں ہے. لہذا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف جب جائیں گے تو آپ حضرات کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کریں گے. سورہ الحمد کا جہاں تک تعلق ہے زان گرامی، سورہ الحمد کے جو ہے وہ کچھ اعزاز ہیں، کچھ معجزات ہیں، سورہ الحمد کے کچھ موضوعات ہیں، لیکن ہم سیدھے چلتے ہیں تفاسیر کی طرف. خداوند عالم نے سورہ الحمد میں جو ارشاد فرمایا ہے اور اس کا نام فاتحۃ الکتاب دیا ہے، اس میں بہت سی بحثیں کی ہیں علماء نے کہ قرآن مجید کو مرتب کب کیا گیا. کچھ لوگوں نے تو اشارہ کیا ہے کہ یہ فلاں فلاں کے دور میں مرتب ہوا ہے، لیکن ہمارے بعض راویان جو ہیں، بعض مفسرین جو ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ خود پیغمبر کے زمانے میں قرآن مجید مرتب ہو چکا تھا اور قرآن مجید کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی تھی. یعنی اس طریقے سے کاغذوں پہ اور کھالوں کے اوپر اور پارچوں کے اوپر اس کو تیار کر دیا گیا تھا. ہمارے شیعہ حضرات اس بات کو مانتے ہیں، ہمارے جو علماء بزرگ گزرے ہیں جیسے سید مرتضیٰ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے زمانے میں یہی ترتیب تھی جو آج کل کی ترتیب ہے، اور اس کو باقاعدہ ترتیب دیا گیا تھا. لیکن بعض ہمارے علماء اس بات کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب دوسروں کی ہے، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک تفسیر ترتیب دی تھی جس نظریے پہ اکثر علماء قائل ہیں. اور جب اس کی ترتیب دی تھی مولا نے تو اس قرآن کو پیش کیا گیا تھا، تو لوگوں نے کہا جو ترتیب شدہ ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، تو مولا نے اس کو جمع کر کے رکھ لیا تھا. اس لیے کہ مولا نے جو ترتیب بیان فرمائی تھی اس میں تفاسیر دی تھی کہ کون سی آیت کیسے کہاں نازل ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کہیں پر آیت نازل ہوئی وہ فی ولایت علی ابن ابی طالب، تو مولا نے اسے بریکٹ میں لکھا کہ یہ آیت فی ولایت علی ابن ابی طالب نازل ہوئی ہے. تو لوگوں نے اس بات کو مانا نہیں، تو مولا نے اس قرآن کو محفوظ فرمایا، اور وہ قرآن انشاءاللہ تعالی امام علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اب حضرات گرامی، آپ حضرات کی خدمت پیش کروں، میں شروع کرتا ہوں یہاں سے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتوں کی برگشت اور تمام موجودات کی پرورش و تربیت کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے. یعنی پہلی آیت میں اس ذات پروردگار نے، حالانکہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا تو اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہر ذی بال امر، یعنی ہر وہ کام جس میں برکتیں ہیں، اگر بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے گا تو کام ابتر ہوتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو لہٰذا جانے گرامی ہر کام سے پہلے میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ کرنی چاہیے. لیکن میں اس بسم اللہ کی تفسیر ایک بار آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، تو سورہ الحمد کی پہلی آیت کی تفسیر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ رب العالمین جب کوئی مومن کہتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے، تو تمام نعمتوں کی برگشت اور تمام موجودات کی پرورش اور تربیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ میں ہے. یہ اس امر کی حقیقت سے مربوط ہے کہ تمام عنایات کا سرچشمہ اسی کی ذات سے ہے، یعنی ہر شے پلٹتی ہے خداوند عالم کی جانب. اب حضرات تک آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ بے شک بے شک جی سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. تو اب ہم اس اعتبار سے کہیں کہ عالمین کا جو رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا سرچشمہ اسی کی طرف ہے، لہٰذا ہم اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اور جب عالمین کا رب ہے تو جتنی بھی چیزیں عالمین میں ہیں وہ سب ذات پروردگار کی طرف ہے، اور انسان کا دل مطمئن اور سکون ہوگا جس وقت اس آیہ کریمہ کو ہم پیش کریں گے. دوسری آیہ کریمہ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں، یہ اس بات کی تکرار ہے کہ خدا کی خلقت اور تربیت اور حاکمیت کی بنیاد رحمت اور عطوفت پر ہے. یعنی اللہ نے جو خلق فرمایا ہے، اللہ نے جو تربیت دی ہے، اللہ میں کی جو حاکمیت ہے اللہ کی، یہ رحمان اور رحیم یعنی رحمت اور عطوفت کی بنیاد پر ہے. یعنی اب
جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ نے اپنے لطف و کرم سے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب یہاں پہ ایک تفسیر کا ایک گوشہ بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے رحمان کہا ہے اور رحیم کہا ہے، جیسا کہ مجلسوں میں بھی بعض علماء اپنی خطابت میں بیان کرتے ہیں کہ رحمان اللہ کی صفت عام ہے جو سب کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے تو ہر اعتبار سے اپنے بندے کو رحمت دیتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ خدا ہے۔ اور رحیم کی صفت اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے جس میں صرف اور صرف مومنین شامل ہے، یعنی رحیم کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے لیے صرف مومنین کے لیے ہے، باوجود یہ کہ جو رحمان والے ہیں وہ رحیم میں شامل نہیں ہے، لیکن جو رحیم والے ہیں وہ رحمان میں بھی شامل ہے۔ تو یہ سبحان مومنین اللہ، ہونے کا ایک خاص ہمارا کیا جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے، یعنی ایک خاص لطف ہے ذات پروردگار کی طرف سے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی عظمت ہے یہ کہ اللہ نے ہمیں عمومیت کے ساتھ بھی شامل کیا اور خصوصیت کے ساتھ بھی ہمیں شامل کیا۔ دوسری چیز اللہ نے تیسری آیت میں مالک یوم الدین کہا۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے ہمیں مالک یوم الدین، معاد، اعمال کی جزا اور اس کی سزا اور اس عظیم عدالت میں خداوند عالم کی حاکمیت کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ دیکھو وہ جو دن آنے والا ہے وہ صرف اس کا مالک اللہ جل جلالہ ہے، ذات پروردگار ہی ہے، ذات پروردگار ہی اس دن کا مالک ہے، لہذا کوئی اور اس دن کا مالک نہیں ہے۔ تو پروردگار مالک یوم الدین کہہ کر اپنے بندوں کو، میں ابھی تک ترجمے کی حالت میں ہوں، تفاسیر کی حالت میں بھی میں گیا نہیں ہوں تاکہ بات زیادہ طولانی ہماری نہ ہو جائے، میں سرخیاں پیش کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، جو دن آنے والا ہے جہاں کسی کی نہ چلے گی وہاں ہماری حکومت چلے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نا دنیا میں کوئی اپنی چلائے تو چلائے، لیکن ذات پروردگار جہاں کسی کی نہیں چلتی وہاں وہ اپنی حکومت اور اپنی حاکمیت کو بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید عبادتی کا بیان ہے۔ توحید عبادتی کسے کہتے ہیں؟ یعنی عبادت صرف خدا کے لیے ہے، عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اذان گرامی، جو بڑا جالب لفظ ہمارے سامنے آ رہا۔ یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ نعبد جو ہے یہ پلورل کا صیغہ ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ پلورل جب استعمال کیا جاتا ہے جمع کا صیغہ تو اس میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، اور یہاں کہہ رہا ہے اللہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب آپ جب کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر پہ تو ہمیشہ تو آپ جماعت سے نہیں پڑھتے، وہاں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں صرف، تو وہاں تو ایاک اعبدو کہنا چاہیے نا، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک استعین کہنا چاہیے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ کمال کی بات نہیں ہے؟ اور کہہ رہا ہے اللہ کے نعبد و نستعین، جو جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں جان گرامی اللہ قرآن کے شروع میں ہی نماز جماعت کی طرف توجہ دلا رہا ہے، یعنی عبادت جب بھی کرو تو سب مل جل کے عبادت کرو، اس کا زیادہ ثواب پایا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، اس کی طرف ایک اشارہ ہے یہ، یعنی ایک لفظ جماعت، واقعی میں صلاۃ تو ہے ہی اپنی جگہ کہ نماز قائم کریں، لیکن سورہ الحمد میں یہ جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ جب عبادتیں کرو میری عبادتوں میں آؤ تو مل جل کے عبادتیں کرو تاکہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے۔ یہ بھی ایک طرف اشارہ ہے ذان گرامی۔ تو آپ نے دیکھا یہ توحید عبادت کا بیان ہے، یعنی عبادت میں وہ واحد ہے، کسی اور کی عبادت اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کوئی کتنی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اطاعت کر سکتے ہیں، فرما برداری کر سکتے ہیں، اور وہ اطاعت اور فرما برداری ہی ہمیں توحید عبادت کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ان کے بتائے ہوئے راستوں سے ہم توحید عبادت تک پہنچ رہے ہیں۔ ورنہ جن کے یہاں توحید، جن کے یہاں وہ بندے نہیں ہیں، وہ افراد نہیں پائے جاتے، تو وہ توحید عبادت تک آج تک پہنچے ہی نہیں ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کو عبادت میں واحد شمار کیا جائے۔ یہ اطاعت ہی ایک ایسا فریضہ ہے ہمارے لیے، اطاعت ہی ایسی ہے ہماری کہ ہم اس اطاعت کے ذریعے توحید عبادت تک جا رہے ہیں، اور وہ اطاعت گزار بندے ہمارے لیے اولی الامر ہے،
ہم نے اولی الامر کی اطاعت کی ہے تاکہ ہم اطاعت کر کے اس معبود کی عبادت حقیقی کر سکیں. ہائے ہائے واہ ہائے واہ اللہ اور جن کے پاس میں اولی الامر نہیں پائے جاتے ہیں ان کی عبادت توحید عبادت ہے ہی نہیں. پہنچ آپ ہی نہیں عبادتوں کا طریقہ دیکھ لیجئے. نماز ختم کرنے سے پہلے تو منہ پھیر لیتے ہیں, جب نماز ختم کرنے سے پہلے قبلہ سے منحرف ہو جاتے ہیں تو توحید عبادت کیسے ہو جائے گی, عبادت کامل کیسے ہو جائے گی؟ لہٰذا زان گرامی اطاعت الگ ہے, عبادت الگ ہے. تو یہاں پہ اللہ نے توحید عبادت کا ذکر کیا. پھر اگلی آیت میں اہدنا الصراط المستقیم, یہ آیت بندوں کی احتیاج ہدایت اور اشتیاق ہدایت کو بیان کرتی ہے. یعنی ہدایت کی ہمیں احتیاج ہے, ہمیں ہدایت کے ہم مشتاق ہیں, ہمیں اس ہدایت پر باقی رکھ, ہمیں وہ والا راستہ دکھا جو راستہ تو نے ہم سے پہلے والے افراد کو دکھایا جن پہ نعمتوں کو نازل کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کمال کی بات نہیں ہے. آپ اس لفظ میں, اب میں آپ کی خدمت میں زان گرامی یہ آیت توجہ جو دلاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت اسی کی طرف سے ہوگی ہماری طرف, اور ہمیں اسی ہدایت پہ باقی رکھنا جس میں تو نے اپنی نعمات کو نازل کیا. جو اس کی آیت, اس آیت کی تفسیر اگلی آیت کر رہی ہے. میں نے کہا نا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ صراط مستقیم کی تفسیر کون کر رہا؟ صراط الذین انعمت علیہم, یعنی وہ راستہ ہمیں دکھا جس پہ تو نے نعمتوں کو نازل فرمایا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کری ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب اس آیت کریمہ کی بھی تفسیر آگے جا کے قرآن نے کی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کی اطاعت کرتا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو اللہ ان کے ساتھ میں شمار فرمائے جن پہ نعمتیں نازل کی ہیں. اب نعمتیں کس پہ نازل کی ہیں یہ پھر من نے بیان کیا پہلی والی آیت کو, من الصدیقین والصالحین والشہداء. یہ جو آیت کریمہ آگے آ رہی ہے یہ بیان کر رہی اپنے ماقبل کو. اس آیت نے بیان کیا جن پہ نعمتیں نازل کی گئیں. نعمتیں کن پہ نازل کی گئی ہیں, کہاں سے بات چلی, اس نے بیان کیا اہدنا الصراط المستقیم کو. یعنی ایک آیت نے دوسری آیت کو بیان کیا. تو قرآن یفسر القرآن قرآن کی تفسیر کرتا ہے, یعنی بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم ایک ہی آیت پہ نہ رکیں بلکہ اس کے بعد والی آیتوں کو بھی دیکھیں کہ کون سی آیت کس قرآن کی تفسیر کر رہی ہے. بات طولانی نہ ہو جائے کیونکہ جب تفسیر میں بات جاتی ہے تو بڑی طولانی ہو جاتی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کس نے کی؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہاں تک ہوگی تفسیر. اب وہ راستہ کون سا ہے جس کو مانگا جا رہا ہے, جس پہ قائم رہنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ راستہ کون سا؟ ان لوگوں کا جس پہ تو نے غضب نازل نہیں کیا, جو گمراہ نہیں ہے. وہ راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ والا راستہ, جس میں غضب نازل ہو, وہ راستہ نہیں چاہیے. صراط المستقیم والا راستہ چاہیے. اب چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے دو روایتیں بیان فرمائی. آپ نے آواز دیا ہمارے جج امیر المؤمنین ہی صراط مستقیم ہے, یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ علی والے راستے پہ ہمیں قائم رکھنا. اور پھر چھٹے امام نے ارشاد فرمایا نحن صراط المستقیم, ہم ہی صراط مستقیم ہے. تو اب جان گرامی اللہ بتانا چاہتا میرے اہل بیت کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے, اسی میں باقی رہو, اسی کے اوپر ہم نے نعمتیں نازل کی ہے اور ہم نے ان کے دشمنوں پہ لعنتیں نازل کی. آواز بلند نعرے صلوات صلی علی محمد وآل محمد وجد فرجم شریف. علیہ السلام کی ایک روایت ہے جو بڑی طولانی روایت ہے, اور وہ روایت میں اگلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ الحمد کے اعتبار سے پیش کروں گا کہ وہ روایت کتنی عظیم ہے. کیونکہ ہمارا 35 منٹ کا دورانیہ ہے, 5 منٹ میں ہم مسائل شریعہ بھی پیش کریں گے. اور ہمارے آفتاب نظامت محترم جناب جو ہے وہ بھٹی صاحب جو ہے جہاں سے بھٹی صاحب, انہوں نے 2 ہفتے پہلے ایک سوال بھی کیا تھا مجلس میں, شاید آج نہیں ہے لیکن میں جواب دے دیتا ہوں کہ ارکان نماز میں سے
اگر کوئی رکن رہ جائے تو کیا نماز باطل ہے؟ تو ارکان نماز میں سے جو 5 رکن ہیں ہمارے پاس، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور سجود، یہ 5 ارکان نماز ہیں، رکن نماز کے پیلر ہیں۔ اگر یہ جان بوجھ کے یا بھولے سے ہم نے انجام نہیں دیے تو نماز ہماری باطل ہے۔ ہم نے نیت نہیں کی، نماز باطل۔ نیت کے بعد ہم نے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر نہیں کہا، نماز باطل۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد ایک ہلکا سا قیام ہے جو رکوع سے پہلے کا قیام ہے، وہ ہم نے نہیں کیا، وہ ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے رکوع ہی نہ کیا، نماز باطل ہو جائے گی۔ ہم نے سجدے ہی نہ کیے، ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا 5 رکن ہیں، اگر جان بوجھ کر یا ہم نے بھولے سے بھی نہیں کیے ہیں تو ہماری نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ اس میں سے ہمارے 5واں رکن جو چل رہا تھا، 4 ہم بیان کر چکے۔ نیت کو ہم نے تفصیلاً بیان کیا، تکبیرۃ الاحرام کو ہم نے تفصیلاً بیان کیا، قیام کو ہم تفصیلاً بیان کر چکے، رکوع کو باقاعدہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج مسئلہ ہم نے جو پچھلا درس 2 ہفتے پہلے تھا اس میں سجدہ رکھ کے کچھ مسائل پیش کر دیے تھے، آج سجدے کے کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اردو فاؤنڈیشن کے بانی اور ممبران اور شریک ہونے والوں سے معذرت چاہوں گا کہ میں سفر کی وجہ سے 2 ہفتے درس میں شریک نہ ہو سکا۔ اتفاق کی بات تھی، جس وقت ہماری کلاس کا ٹائم تھا اسی وقت ہماری فلائٹ تھی، یہ بھی ایک اتفاق رہا ہمارا۔ تو میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سبھی حضرات سے، ایک ایک فرد سے، اس میں ہمارا ہی قصور تھا کیونکہ وہ وقت ہی ایسا مناسب تھا، کیونکہ مجالس کا سلسلہ ایسا تھا اگر فلائٹ اس وقت نہ لی جاتی تو پھر وہ دوسری مجلس میں ہم حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ تھوڑا جبران آئندہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں کریں گے۔ معذرت چاہتے ہیں، درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اب ہمارا سجود کا مسئلہ ہے، جان گرامی، سجدوں کا۔ سجدوں میں اگر آپ حضرات کو یاد ہوگا تو ہم یہاں تک پہنچے تھے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ کم یا زیادہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ جان بوجھ کر ہے، سجدوں میں اگر جان بوجھ کر ایک سجدہ کم کر دیا تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر سہون ایک سجدہ کم یا زیادہ کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ یعنی جان بوجھ کے کم کر رہا ہے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر بھولے سے ایک سجدہ بھول گیا ہے، مثال کے طور پر ایک سجدہ کیا بحول اللہ کہہ کے وہ کھڑا ہو گیا، لیکن جب نماز وہ پڑھ رہا تھا اور رکوع بھی کر چکا تو اس وقت اسے یاد آیا، ارے بھائی ہم نے ایک سجدہ تو کیا ہی نہیں، ایک سجدے پایا۔ اب چونکہ ایک سجدہ بھولے سے چھوڑا ہے تو اب اس کے مسائل الگ آئیں گے، جیسے میں نے پیش کیا تھا کہ وہ نماز کے بعد جو ہے وہ سجدے کی قضا کرے گا اور سجدہ کرنے کے بعد سجدے سہو کرے گا، یہ اس کا مسئلہ آئے گا۔ تو یہاں پایا دونوں سجدے جان بوجھ کے بھولے سے چھوڑ دے نماز باطل ہے، ایک سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دے نماز باطل ہے، ایک سجدہ اگر بھولے سے چھوڑا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ سجدے سہو کرے گا اور سجدے کی قضا کرے گا۔ یہ پچھلے درس کا تتمہ تھا تاکہ ربط دینے کے لیے بات ذہنوں میں آ جائے۔ اب آج کا مسئلہ، جو شخص پیشانی زمین پہ رکھ سکتا ہو اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے پیشانی زمین پر نہ رکھے، پیشانی جو زمین پر رکھ سکتا ہو، یہ حالت اختیار والی نماز ہے، یعنی جس کو مجبوری نہیں ہے، کیونکہ بعض افراد ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے، وہ سجدگاہ کو پیشانی سے لگا لے تو بھی ان کے سجدے صحیح ہیں، لیکن حالت اضطراری میں وہ اپنی جگہ پر مسائل آئیں گے۔ میں اس وقت حالت اختیاری میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو شخص پیشانی زمین پر رکھ سکتا ہو یعنی سجدے میں جا سکتا ہو، اگر جان بوجھ کر یا سہون پیشانی زمین پر نہ رکھے، خواہ اس کے بدن کے دوسرے حصہ زمین پہ لگ رہے ہوں، اس نے اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے پیشانی کو نہیں رکھا ہے تو اب اگر اس نے پیشانی کو نہیں رکھا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر فرض کرو شرعی مسئلہ کیا ہے اس کے اندر، دوسرے حصے لگ جائیں اور پیشانی نہ لگے، لیکن اگر وہ پیشانی زمین پر رکھ دے
اور سہون دوسرے بدن کے دوسرے حصے زمین پر نہ رکھے ہوں اور بھولے سے وہ ذکر نہ پڑھے تو اس کا سجدہ صحیح ہے۔ اب میں اس کو وضاحت کے ساتھ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک ہی مسئلے میں انہوں نے 3 مسئلے بیان فرمائے۔ پہلا مسئلہ کہتے ہیں ہم سجدہ کر رہے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے پیشانی زمین پہ ہم رکھ سکتے تھے، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے پیشانی زمین پر ہم نہیں رکھی، بلکہ ہم نے دوسرے حصے زمین سے لگ گئے ہمارے، تو سمجھ لو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی سجدے میں شرط یہ ہے کہ پیشانی رکھی جائے۔ بات واضح ہے نا؟ بے شک سجدہ کرتے میں پیشانی ہماری رکھی جائے، یہ شرط ہے۔ لیکن اگر بھولے سے دوسرے اعضاء ہمارے نہیں رکھے گئے، کسی وجہ سے دوسرے اعضاء ہمارے نہیں رکھے گئے ہیں، تو ہمارے اگر دوسرے اعضاء نہیں رکھے بھولے سے تو ہمارا سجدہ تو صحیح ہے، سجدے میں ہمارا کوئی اشکال نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بات واضح ہے؟ بے شک اگر نہیں ہے واضح تو آپ یہاں پہ مجھے پھر سے پوچھ سکتے ہیں، ذرا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مسئلے میں انہوں نے 2 مسئلوں کو پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر سے میں ایک بار بتا دوں، ہم سجدے میں جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر ہم نے پیشانی سجدے میں نہیں رکھی اور دوسرے اعضاء ہم نے سجدے میں رکھ لیے ہیں، ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے پیشانی رکھ دی ہے اور بدن کے دوسرے حصے زمین پر نہیں رکھے یا سہون ہم نے ذکر بھی نہیں پڑھا تو اس کا سجدہ تو صحیح ہے، لیکن بعد میں وہ سجدہ سہو کرے گا ذکر نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن شرائط سجدہ میں یہ ہے کہ ہم 7 اعضاء سجدوں پر رکھیں گے، یہ حالت بھولنے میں ہے۔ مطلب ایک انگوٹھا نہیں لگایا، بھول گئے تھے، سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں، اب بھول گیا تھا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لہٰذا اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، نماز اس کی صحیح ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک مسئلہ، بہتر یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں سجدے میں 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جائے، 3 مرتبہ کم سے کم ہمیں سبحان اللہ سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے، یا پھر 1 دفعہ سبحان رب العلا و بحمدہ ہمیں پڑھنا ہے، یا ہم 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں یا 1 دفعہ ہم سبحان اللہ سبحان رب العلا و بحمدہ پڑھیں، یا اگر ہم نے 3 بار پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العلا و بحمدہ تو بھی ہمارا سجدہ صحیح ہے، نور والا نور ہے، یا سبحان اللہ سبحان رب العلا و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھا، جب بھی ہمارا سجدہ صحیح ہے۔ کم سے کم 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے، یا 1 بار سبحان رب العلا و بحمدہ پڑھے تو ہمارا سجدہ صحیح ہے۔ یعنی اگر ہم 1 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں یا 2 بار سبحان اللہ صرف سجدے میں پڑھتے ہیں تو ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہے، سوائے نماز جماعت کے، اس کے احکام دوسرے ہیں۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ، سجدے کی حالت میں ضروری ہے کہ نماز کا بدن ساکن ہو، یعنی ٹھہرا ہوا ہو، حرکت میں نہ ہو، پیر ہل رہے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں، پیشانی ہل رہی، نہیں، بالکل سکون پایا جاتا ہو، اس وقت ہم کہیں گے سبحان رب العلا و بحمدہ سبحان رب العلا و بحمدہ۔ لیکن جیسے میرا سر ہل رہا ہے، یا فرض کرو میرے ہلکے سے ہاتھ ہل رہے ہیں، یا گھٹنے ہل رہے ہیں، یا پیروں کا انگوٹھے ہل رہے ہیں، تو یہ حالت اختیار میں اسے اپنے بدن کو اس طرح حرکت نہیں دینا چاہیے، سکون کی حالت سے نکلنا نہیں چاہیے، اور جب واجب ذکر کر رہا ہو تو احتیاط کی بنا پر وہی حکم ہے، یعنی حرکت بدن کو نہیں ہونی چاہیے جو اعضاء سجدہ ہیں، سوائے حالت اضطراری کے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری ہے جس کے ہاتھ ہلتے رہتے ہیں یا سر ہلتا رہتا ہے، اللہ نہ کرے خدا اسے بھی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ، تو اس کی ایک مجبوری ہے۔ جی اب ایک مسئلہ ہونا، اگر اس سے بستر پہ پیشانی زمین سے لگ جائے اور بدن سکون حاصل کر لے
تو کوئی شخص جان بوجھ کر ذکر سجدہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے. یعنی کہ ابھی ہماری پیشانی تو زمین سے لگ گئی تھی، نہیں لگی تھی، اور ہمارا بدن سکون حاصل کر لیا تھا، یعنی پیشانی سجدے میں نہیں تھی لیکن بدن سکون میں تھا، ہم جھک رہے تھے اس طرح سے اور سجدے تک پہنچے نہیں تھے، اور ہم ایک جگہ ٹھہر گئے، بدن کو سکون ہو گیا اور ہم نے سبحان رب العالی بحمدہ بھی پڑھ لیا اور پیشانی ہماری لگی نہیں ہے، تو ابھی ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہے. سکون کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور ہم باقاعدہ جو بھی ذکر کر رہے ہوں، جہاں بھی کر رہے ہوں، بحول اللہ کے علاوہ وہ ذکر ہمیں سکون ہی کے ساتھ نماز میں کرنا چاہیے، ورنہ ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر کسی شخص کو سر سجدے سے اٹھا لینے کے بعد پتا چلے کہ اس نے ذکر سجدہ ختم ہونے سے پہلے سر اٹھا لیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. کوئی بیچارہ بھول گیا سبحان رب العالی کہا، بھولے سے پھر سر اٹھا لیا اس نے، اب جب وہ اٹھ گیا اب سبحان رب العالی پہ وہ پہنچا تھا، وہ بحمدہ ہی اس نے کہا نہیں ہے، اب اسے پتا چلا میں نے پورا ذکر تو پڑھا نہیں ہے. اب چونکہ وہ بھول گیا تھا لہذا دوبارہ سجدے میں جانے کی اسے اجازت نہیں ہے. بڑے باریک مسائل ہیں سجدے کے، جانے گرامی چھوٹی چھوٹی چیزیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، لہذا بڑے توجہ کی اور غور کی ضرورت ہے اور بڑے مختصر مسائل کی ضرورت ہے. لہذا اگر کسی شخص کو سر سجدے سے اٹھا لینے کے بعد پتا چلے، اٹھا چکا سر، کہ اس نے ذکر سجدہ ختم ہونے سے پہلے سر اٹھا لیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. اب چونکہ نماز میں کمی کی ہے یا نماز میں کوئی زیادتی کرے قاعدہ کلی ہے تو سجدہ سہو ہے. انہوں نے سجدہ سہو کی بحث میں بات کہی ہے کہ جو انسان نماز میں کمی کرے گا یا نماز میں زیادتی کرے گا اس کے لیے سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو کرنا اس کو چاہیے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آپ اپنے درس کا دورانیہ بڑھا دیجئے ڈاکٹر ازنفر صاحب. 35 منٹ میں سمجھتا ہوں 3 درس کے لیے ذرا کم ہے، تجوید بھی ہے، تفسیر بھی ہے اور مسائل بھی ہے. شکریہ، والحمدللہ رب العالمین. حضور ایک سوال ہے ہو تو بسم اللہ. جی حضور ایک سوال ہے کہ اگر ہم نے کسی جگہ پہ کسی مقام میں نماز میں جہاں بسم اللہ نہیں کہنا تھا بسم اللہ کہہ دیا تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو ٹھیک ہوگا بعد میں؟ اچھا جی دیکھیں، قاعدے کلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیز جہاں نہیں پڑھنی تھی وہاں آپ نے پڑھ دی ہے، جی جی، اور جو چیز جہاں پڑھنی تھی وہاں نہیں پڑھی ہے، یعنی کم اور زیادتی کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. تو فرض کرو آپ نے رکوع میں بسم اللہ پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب آپ سجدہ سہو کیجئے. لیکن اب یہاں پہ ایک مسئلہ جو آغا سستانی کا یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر ذکر الہی کو کیا جا سکتا ہے. اب بسم اللہ بھی چونکہ ذکر الہی ہے، جیسے رکوع میں ہم نے کہا بسم اللہ باللہ سبحان رب العظیم و بحمدہ، تو اب یہاں پہ نہیں ہے. یا تشہد سے پہلے کہا بسم اللہ باللہ وکل اسماء الحسنى للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اب یہاں پر نہیں ہے. تو لہذا بنا احتیاط تو ہے کہ سجدہ سہو کر لے، لیکن اگر نہیں کیا تو نماز صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آغا سستانی ارشاد فرماتے ہیں کچھ جگہوں پر یہ جائز ہے کہ اللہ کا ذکر اضافہ کیا جائے. مثلا سجدے میں صلوات کا پڑھنا ذکر الہی ہے، زیادہ کر سکتے ہیں آپ، یا مثلا تشہد سے پہلے بسم اللہ باللہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ. جی بہت بہت شکریہ. جی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں. ہاں بسم اللہ. جی اجازت ہے؟ ٹائم ہے تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے قبلہ کے قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر پارہ جو ہے اس کا نام جو ہے اس کا پہلا لفظ وہ اس کا نام بنا دیا گیا. مثال کے طور پہ پہلا پارہ جو ہے اس کا الف لام میم سے شروع. الف لام میم. جی ٹھیک ہے. اچھا، اب قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں 30 پارے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے پارے میں سورہ الحمد شامل نہیں ہے. جی سورہ الحمد جو ہے وہ سیپریٹ ہے اور پھر آپ کا جو پارہ 1 ہے وہ شروع ہوتا ہے. یعنی آپ جب کبھی بھی آپ پارہ 1 کھولیں یا پرنٹڈ فارم میں ہو یا موبائل فون میں آپ پارہ 1 لکھیں تو وہ الف لام میم سے شروع ہوگا.
جی جناب اس سے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ 30 پارے جی اور الحمد ہے قرآن مجید جی. یا کیسے ہے یہ کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں آج کل آپ ماشاءاللہ تفسیر پڑھ رہے ہیں جہاں پہ یہ تذکرہ کیا جو آپ دہرا رہے ہیں. آپ نے یا ذیشان صاحب کی تفسیر پڑھی ہے یا مکارم صاحب کی پڑھی ہے یا مجموع البیان سے پڑھی ہے, وہاں اس تینوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. بہرحال یا کسی آرٹیکل کو آپ نے پڑھا ہے جہاں سے آپ کے ذہن میں بات آئی ہے. آپ نے قرآن مجید میں ایک سورہ پڑھا ہوگا, وہ آیت پڑھی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, ہم نے 7 آیتوں والا سورہ اور قرآن عظیم دیا ہے. تو 2 چیزیں ذات پروردگار نے دی, سبعا من المثانی بار بار پڑھا جانے والا سورہ. تو بار بار پڑھا جانے والا سورہ کون سا؟ سورہ الحمد. والقرآن العظیم, اور ہم نے قرآن عظیم دیا ہے. تو سورہ الحمد ہم پلہ ہے پورے قرآن مجید کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سورہ الحمد جو ہے ہم پلہ ہے قرآن مجید کا. اس لیے سورہ الحمد جو ہے وہ الگ سے ہے اور پہلے پارے میں وہ شامل نہیں ہے, نہ کسی اور پارے میں شامل ہے, اس کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے. اور علماء نے بیان فرمایا ہے کیونکہ پورا قرآن میں جو ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. آپ نے دیکھا جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. تو اس کا مطلب قرآن الگ شے ہے, سورہ الحمد ایک الگ شے ہے, لیکن جز ہے قرآن کا. ٹھیک ہے, جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے, جو با میں ہے وہ نقطے میں ہے, جو نقطے میں ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. سبحان اللہ, ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ, یعنی پورا قرآن اور علی بن ابی طالب کا اللہ نے نازل فرمایا. سبحان اللہ, اگر نکاحت کے مجلس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ الحمد جو ہے وہ ہم پلہ ہے قرآن مجید کا. یعنی جیسے کف ہے, جیسے حضرت زہرا ہم پلہ ہیں جناب علی کے, مولا کائنات کی, مولا کائنات ہم پلہ ہیں جناب فاطمہ کا. اسی طریقے سے سورہ الحمد ہم پلہ ہے قرآن کا, قرآن ہم پلہ ہے سورہ الحمد کا. ٹھیک ہے, جی کیا یہ علماء نے بیان فرمایا. بے شک. جی السلام علیکم مولانا, میں حسن اختر. جی سرکار آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. بسم جی اللہ. میں حسن اختر کا ہوں مولانا. السلام علیکم. علیکم السلام. جی ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرمائی. تو کا نستعین جو ہے جس کا مطلب ہے اللہ سے مانگتے ہیں, تو جو لوگ مدد پکارتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نستعین, تو اللہ سے مانگتے ہیں. دیکھیے تفاسیر میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی مدد کا ہم مثال کے طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں پروردگار ہمیں جو ہے وہ اولاد عطا فرما, ہم کہنا چاہتے ہیں پروردگار ہمیں رزق عطا فرما. ٹھیک ہے نا, تو مدد جو بھی ہے نستعین میں آتی ہے, یعنی اعانت مدد. سوائے اللہ کے ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے یا ان لوگوں کو وسیلہ قرار دیتے ہیں جو اتھورائز پرسن ہے اللہ کے نزدیک, یعنی جن سے اللہ نے کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, ان کے ذریعے سے ہماری بارگاہ میں آؤ, اور وہ ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام, اور وہ ہیں آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام. ان کے ذریعے سے ہم مانگ سکتے ہیں یا ان سے بھی مانگ سکتے ہیں کیونکہ ان کا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے, مستقیم ہے. اس سے آگے کوئی گفتگو اس موضوع پہ نہیں کرتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ ہمیں بھی بتا دیجیے. سبحان اللہ, سبحان جی اللہ, جی شکریہ. بے شک, بہت بہت شکریہ مولانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ 2 ہی جواب علماء نے بیان فرمائے. ڈائریکٹ یا اللہ سے کہیے, مثلا فرض کریں پروردگار بحق امیر المؤمنین مجھے عطا فرما, یہ اللہ سے مانگنا ہوا کیونکہ ہم وسیلہ ان کا دے رہے ہیں. جیسے سمجھ لیجیے ایک شفاعت ہے, ایک سفارش کر رہے ہیں. فرض کرو ماشاءاللہ آپ کا پوتا پوتی دیوتا دیوتی کوئی چیز لینا چاہتے ہیں, آپ اسے منع کر رہے ہیں, یا آپ کے بچے کچھ لینا چاہ رہے ہیں اور آپ نے کسی کے بچوں نے کسی کے ذریعے ایک سفارش ڈال دی ہے. فرض کرو ان کی ممی سامنے آ گئی, کہہ جا رہی دے دیجئے دلوا دیجئے, تو آپ کہیں گے چلو میں دلوا دیتا ہوں, تو سفارش جلدی قبول ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب اہل بیت کی ایک سفارش ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی جناب, اور کوئی مسئلہ؟
اللہ آپ سب کے عبادات بطفیل معصومین الہی معصومین آمین فرمائے، انشاءاللہ اسی لیے ہم الحمدللہ رب طفیل معصومین معصومین کہتے ہیں ہمیشہ. صلی اللہ علی محمد وآلہ اللہ آپ سب کو الطاہرین. سلامت رکھے. پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول الہی فرما. آمین. الہی آمین. محمد الہی و آل آمین. محمد کے صدقے میں اس کا صوبی ثوابات کا، قرآن کا، مسائل کا، تجوید کا تو نے معین مقدر فرمایا. محترم جناب منصور صاحب کے جو عزیز و قارب مرحوم ہیں، پروردگار ان کی روح کو اصال فرما. الہی آمین. پڑھنے والے جتنے مومنین نے درس میں شرکت کی ہے، ان کی جو نیک حاجات ہے پورا فرما. الہی آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصرہ ودلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی حضرات کا محمد بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت 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 شکریہ. بہترین بیان تھا آج کا. ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. الہی آمین. حاضرین اور تمام مومنین و مومنات جو اس میں سن رہے ہیں، سب کے لیے دعا ہے. پروردگار واسطہ محمد والے محمد آپ کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے. الہی آمین. الہی اور آمین. بطفیل چاہدہ معصومین علیہ السلام یہ عبادت میں شمار ہو آپ کے. اللہم صلی اللہ. انشاءاللہ آئندہ پھر جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت انشاءاللہ پھر آئندہ پھر ملاقات ہے انشاءاللہ. السلام علیکم انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. شب بخیر.